محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس کے اندر انسان کو آباد کیا، اس کے بعد اس کو لاوارث نہیں چھوڑا کہ جو کوئی جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حد تک انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، لیکن کھلی چھٹی کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے اور اس کو کوئی پوچھے نہ، ایسے نہیں ہے۔ انسانی تاریخ بڑی بڑی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ بڑے بڑے ظالم، جابر، مضبوط قسم کے حکمران گزرے ہیں، بادشاہتیں گزری ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کے اندر سرکشی کی انتہا کر دی، فساد کی انتہا کر دی، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر یہ کشمکش حق اور باطل کی، مومنوں کی اور کافروں کی، مظلوموں کی اور ظالموں کی، یہ کشمکش شروع سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ دنیا کے اندر کافروں ظالموں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو ان کی یہ زندگی رائے گا نہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کیے۔ جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بن گیا۔ اور جو ظلم کرے گا، قتل کرے گا، من مرضی کرے گا، اس کو اس دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں لیں گے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، اور اگر کوئی بظاہر محسوس ہو کہ اس کو کوئی سزا نہیں ملی، کوئی عذاب نہیں آیا، تو آخرت کی زندگی، آخرت کا عذاب، یہ جہنم، دوزخ، اس سے تو کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم یہ پسند نہیں ہے، ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے غافل نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ایک ایک حرکت کا علم ہے، ایک ایک ان کا کام نوٹ ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق ان سے سلوک ہوگا۔ اور جو
ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی مجرم بنے گا، اور جو مظلوم کا ساتھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی طرف تم نے جھکاؤ نہیں رکھنا، ان کی حمایت نہیں کرنی، ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی، آگ تم پر بھی آ پہنچے گی۔ جس آگ میں ان کو پھینکا جائے گا اسی آگ میں ظالموں کے حمایتیوں کو بھی پھینکا جائے گا، اور پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوست، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی بچائے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے بھی منع کیا ہے اور ظالم کی حمایت سے بھی منع کیا ہے، اور دونوں کے لیے برے انجام سے خبردار کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں سوچنے کا، سمجھنے کا، توبہ کا، معافی مانگنے کا، اپنے ظلم کے ازالے کا پورا موقع دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک حد کو کراس کر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، پھر اس کو لم یفلت، ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، پھر بھاگنے نہیں دیتے، ایک منٹ کا بھی آگا پیچھا نہیں پھر ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اس پکڑ سے پہلے کوئی توبہ کر لے، کوئی معافی مانگ لے، کوئی واپس آ جائے تو اس کو پورا موقع ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے پھر کوئی اس کو نہیں بچا سکتا، نہ اس کی حکومت، نہ اس کا اسلحہ، نہ اس کی فوج، نہ اس کا مال و دولت، کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، سیدھی عرش پر جاتی ہے اس کی بد دعا، اور پھر ظالم کو ایسی پکڑ آتی ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے، اس غریب نے، اس نہتے نے، اس بے بس نے یہ میرا اتنا نقصان کیسے کر دیا، اس پر زیادتی اور ظلم کی وجہ سے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کسی پر یہ قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے۔ دنیا کے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے کہ ظالم کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بار بار بتایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی، فرمایا کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے، ظالم لوگ قیامت والے دن ٹھوکریں کھائیں گے، دھکے کھائیں گے،
کوئی ان کو سہارا نہیں ملے گا، کوئی ان کو سوچے گا نہیں کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کیسے بچیں۔ اور جو ظلم ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف درجات ہیں، اور ان ظلم کی قسموں میں سے شرک کے بعد، کفر کے بعد سب سے بڑا ظلم کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کی جان کو ضائع کرنا ہے، کسی بے قصور کو، معصوم جان کو مارنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس کرۂ ارض پر۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی سنگینی، اس کی قباحت یہ بیان فرمائی۔ پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیا کہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور بات قتل تک جا پہنچی۔ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ تم جو کچھ میرے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہارے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تم پر وار نہیں کروں گا۔ تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں اور اپنی بڑاس اور غصہ نکالنے کے لیے اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا، آخر قتل کر دیا، اور قتل کا دروازہ اس نے کھولا، قتل کی ابتدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قاتل کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی، ہر قتل میں اس پہلے قاتل کو بھی برابر کا گناہ ملے گا کہ اس نے قتل کا دروازہ کھولا، قتل کی بنیاد رکھی، اور فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسی واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی فساد کے قتل کیا، گویا کہ اس نے ایک انسان کو نہیں ساری دنیا کو قتل کیا۔ اور فرمایا جس نے اس جان کو بچایا، گویا کہ اس نے ساری دنیا کو بچایا۔ اتنا اہمیت کا یہ معاملہ ہے۔ قتل انسانیت سب سے بڑا ظلم، اور یہ ظلم 6 مہینے سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کر رہا ہے، فلسطینیوں پر، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مسلمان بھی بے بس ہیں، اور کافر بھی جو امن کے داعی ہیں، حقوق انسانیت کے لمبردار ہیں، جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پودوں فصلوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ بھی آنکھیں بند کیے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، فرمایا تداعی علیکم الامم، تمہارے خلاف قومیں، ملک اور ان کے اتحاد یہ چڑھائی کریں گے، حملے کریں گے، جس طرح کھانے کے اوپر
آدمی جو ہے وہ حملہ کرتا ہے جب اس کو شدید بھوک لگی، کھانا اس کے آگے، کوئی آگے سے رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، جس طرح مرضی اس کو وہ کھائے، جہاں سے مرضی کھائے، جتنا مرضی کھائے، جتنا مرضی خراب کرے، کھانے کی مجال نہیں ہے کہ آگے سے وہ کوئی رد عمل کا اظہار کرے، کوئی رکاوٹ بنے۔ میں کہ یہ تمہاری حالت ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہو، تم بہت زیادہ ہو گے، لیکن تمہاری حیثیت جاگ کی طرح کی ہو، جو پانی کے اوپر، سیلاب کے اوپر جاگ بن جاتی ہے، تنکے ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتی ہے، وہ تمہاری حیثیت ہوگی، اور تمہیں وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی، دیکھنے میں تم بہت زیادہ ہوگے، بہت طاقتور محسوس ہوگے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوگے، بیمار ہوگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، معیشت کا ڈر، غربت کا ڈر، تباہی کا ڈر، یہ تمہیں لے ڈوبے گا، اور موت کی ناپسندیدگی، موت سے فرار، یہ چیز تمہیں لے ڈوبے گی، یہ اس بیماری تمہیں لگ جائے گی کہ تمہارا اپنی معیشت کو، اپنی تجارت کو، اپنی ترقی کو خطرے میں ڈالنے کو دل نہیں کرے گا کہ اگر ہم نے آواز اٹھائی تو ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، بائیکاٹ ہو جائے گا، جیسے کہ ایران کے ساتھ ہو رہا۔ حالانکہ اس نے کوئی سمجھو پٹاخے چلائے، کوئی نقصان نہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اس کے خلاف بائیکاٹ ہو رہے ہیں، اور اگر واقعتاً کوئی حقیقی رد عمل دکھائے تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ یہ تمہیں ڈر ہوگا کہ ہمارا دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، اور مرنے کو تم پسند نہیں کرو گے کہ یہ ہمیں مار دیں گے، بم چلائیں گے، بمباری کریں گے، ختم ہو جائیں گے ہم، اس لیے ہم سائڈ پر رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنا آپ سنبھالو، اپنا آپ بچاؤ۔ یہ چیز تم سب کو جو ہے وہ کمزور کر دے گا۔ تو یہی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ساری کافر طاقتوں کا نمائندہ، ان کا پالتو اسرائیل یہ بمباری کر رہا ہے، معصوم بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مریضوں کو، عام لوگوں کو بغیر کسی تمیز کے، کوئی فرق نہیں، سب کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کتنے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، اسکول، یونیورسٹیاں، تعلیمی سلسلہ بند ہو چکا ہے، بلڈنگیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگ خیموں میں بھوک اور پیاس کا شکار ہیں، ان تک فوجی مدد تو دور کی بات ہے، خوراک کی مدد، رہنے کے لیے سہولیات کی مدد یہ نہیں پہنچنے دی جا رہی، اور قحط کی صورتحال بن چکی ہے۔
یہ ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ہوتا ہے ہر ایک ظالم کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ ظلم نہیں ہوا، اس سے پہلے بڑے بڑے ظالم گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ اکرام نے درخواست کی تھی، مکہ مکرمہ کے اندر بھی بہت صحابہ اکرام نے ظلم دیکھے، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، تو آپ سے صحابہ کرام نے درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب تو برداشت سے باہر ہو گیا ہے ان سرداروں کا، ان چودھریوں کا ظلم و ستم، زندگی مشکل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے، فتح دے، ان کے ظلم سے نجات دے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سمجھایا، تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب علم ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک ظالم کا نام نوٹ ہو رہا ہے، اپنی اپنی باری پر سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ فرمایا کہ تم یعنی اتنے برے حالات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ آپ نے پھر مثال دی کہ تم سے پہلے لوگ اس سے بھی سخت حالات سے گزرے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مسلمان کو ظالم بادشاہ، ظالم حکومت، کوئی اسرائیل، کوئی دوسرا ملک اس طرح کا اس وقت جو بھی تھا، وہ پکڑتا اور اس کو زمین کے اندر گاڑ دیتا، زمین کے اندر گاڑنے کے بعد اس کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا اور اس کو کہا جاتا کہ چھوڑ دو اسلام کو، چھوڑ دو کلمے کو، تو وہ نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کہتا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، حق بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتے، کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا آرے کے ساتھ زمین میں گاڑے ہوئے مسلمان کو، لیکن وہ کلمہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اور کئی فرمایا مسلمانوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا کہ لوہے کی بڑی بڑی کنگھیاں لے کر ان کو گرم کر کے اس کی کمر پر رکھ کر اس کو کھینچا جاتا، اس کا چمڑا وہ ادھر جاتا گرم سلاخوں کی وجہ سے، گرم کنگھی کی وجہ سے، اس کا گوشت ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیتا، اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہتا، کلمے پر قائم رہتا اور کافروں کی بات نہیں مانتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو پہلی مثالیں دے کر تسلی دی، سمجھایا میں کہ جس طرح پہلے آرے چلانے والے کنگھیوں کے ساتھ جسموں کو چھلی کرنے والے، آگ کی خندقیں کھول کر مسلمانوں کو جلانے والے، وہ باقی نہیں رہے، تو یہ بھی باقی نہیں رہیں گے جن سے تم آج پریشان ہو، تنگ ہو۔ میں کہ ان قریب وقت آئے گا، میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے
کہ یہ مکہ مکرمہ، یہ پورا عرب شرک سے پاک ہوگا، مشرکین سے پاک ہوگا، اسلام کا اس پر غلبہ ہوگا اور امن و امان کا گہوارہ ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والے کسی مسلمان مرد، اس کو تو ڈر اور خوف کیا ہونا ہے، کسی عورت کو بھی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، نہ اپنی عزت کے حوالے سے، نہ اپنے مال کے حوالے سے، نہ اپنی جان کے حوالے سے، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ اب بھی قائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام، یہ قانون بدلا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ظالم اپنے ظلم کی جہاں انتہا تک پہنچنا چاہتا ہے پہنچ لے، اسرائیل ہو یا کوئی اور ہو، لیکن اس دنیا کے اندر انشاءاللہ عبرت کا نشان ان کو بننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔